عنهم ورضوا عنه. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ہمارے گفتگو کا عنوان حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر تھا، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز آپ ہی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن سنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ السابقون الاولون صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں. عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شمار کیا ہے، اور 6 صحابہ کی مجلس شورا ہوتی تھی. ان 6 صحابہ میں سے ایک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور حضور علیہ السلام کے افعال مبارکہ سے، حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار سے بہت ہی اعلیٰ درجے سے، بڑے اعلیٰ انداز میں محبت کرتے تھے. آپ اعلان نبوت جب حضور نے فرمایا ہے اس سے پہلے کا جو زمانہ گزرا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ جاہلیت میں وقت گزرا ہے، تو اس وقت بھی آپ کا نام سعد تھا، یعنی والدین نے نام سعد رکھا. سعد کا معنی ہے سعادت والا. والدین نے نام سعد رکھا، اور جب آپ ایمان لے آئے تو نبی
علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام بدلا نہیں بلکہ وہی نام ہی آپ کا رہنے لگا۔ بعض صحابہ کے آپ نے نام جب اسلام لے آئے تو بدل دیے، لیکن حضرت سعد کا نام آپ نے وہی رہنے دیا کہ نام ویسے ہی بہت اچھا ہے، سعد کا معنی سعادت والا، تو ایمان لے آئے تو یقیناً سعادت والے ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو تمام غزوات میں شریک ہوئے، اور جب خلفائے راشدین کا دور تھا تو آپ جنگوں میں شریک ہوتے رہے، بلکہ امیر اور سپہ سالار بن کر بھی جنگوں میں شریک ہوتے رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ عراق کے والی مقرر ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کوفہ کے والی مقرر ہوئے، وہاں آپ حاکم مقرر ہوئے، اور حضور علیہ السلام کے افعال سے اس قدر آپ کو محبت تھی اور حضور علیہ السلام کے افعال کی اس قدر پیروی کرتے تھے کہ ذرہ بھر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے، اس انداز میں حضور کی پیروی کرتے تھے۔ جب آپ کوفہ کے حاکم تھے، والی تھے، کوفہ والوں نے آپ کی شکایت دربار خلافت میں جب لگائی، یعنی آپ وہاں حاکم بھی ہیں اور جو حاکم ہوتا تھا اس وقت وہ امام بھی ہوتا تھا، نمازیں بھی وہی پڑھاتے تھے، تو آپ کوفہ کے والی ہیں، نمازیں بھی خود ہی پڑھاتے ہیں۔ کوفہ والوں نے آپ کی مدینہ شریف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شکایت لگائی، اور انہوں نے شکایت میں یہ کہا، اور تو کوئی بات ملی نہ سعد کے خلاف، تو وہ کہنے لگے کہ سعد نماز اچھی طرح نہیں پڑھاتا، تو آپ ان کو بدل دیں اور کسی اور کو والی مقرر کر دیں۔ جب آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے، اور حضرت فاروق اعظم اس حوالے سے بڑے سخت تھے کہ جب کسی والی کے بارے میں، کسی حاکم کے بارے میں کوئی شکایت ہوتی تو آپ بڑے سختی سے ایکشن لیتے تھے۔ تو جب یہ آپ کی بارگاہ میں شکایت کی گئی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو کی، تو آپ نے بلایا اور آپ حاضر ہوئے، تو آپ طیش میں آئے اور آپ فرمانے لگے، خدا کی قسم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے ذرہ بھر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا ہوں، یعنی جیسے حضور کو میں نے پڑھتے دیکھا ہے اور جیسے حضور علیہ السلام سے میں نے نماز کی تعلیم لی ہے، میرے آقا نے مجھے سکھائی ہے نماز، اور میں کوئی عام بندہ تو نہیں ہوں، اول سے حضور کے ساتھ ہوں۔ ابھی 6-7 بندے پر ایمان لائے تھے تو میں حضور پر ایمان لے آیا تھا کہ نماز کی فرضیت سے بھی پہلے کا میں مسلمان ہوں، تو اس وقت سے حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضور نے مجھے نماز سکھائی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی نماز سے ذرہ بھر بھی میں کمی پیشی نہیں کرتا ہوں، اسی طرح نماز پڑھتا ہوں۔ اور حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے، مجھے پتا ہے، اور پھر آپ نے انداز بتایا کیسے پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ جو 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے، پہلی 2 رکعتیں جو ہوتی ہیں ان پہ میں لمبی قرات کرتا ہوں، ان کو لمبا کرتا ہوں، اور دوسری جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں ان کو چھوٹا پڑھاتا ہوں۔ یہی انداز ہے۔ تو اس طرح، اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ یہ آج کی بات نہیں، اس وقت بھی اگر کوئی اپنی طبیعت کے موافق نہیں نہ ہوتا تھا امام، تو پھر اس کی شکایتیں لگانی شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ برے لوگ ہوتے ہیں، گھٹیا سوچ والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اگر تو کبھی کوتاہی ہو وہ تو بتانا اور اس کے بارے میں ذکر کرنا یہ تو ضروری ہے، لیکن اگر کمی پیشی نہ ہو پھر بھی نکتے نکالے جائیں اور عیب نکالے جائیں تو پھر یہ شیطانی حملہ ہوتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑی محبت فرماتے تھے۔ غزوہ احد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، اور کرنے والا کون تھا؟ وہ آپ کا حقیقی بھائی تھا، حضرت سعد کا حقیقی بھائی تھا۔ ایمان لانے سے پہلے نام اس کا عتبہ،
حالت کفر میں تھا اس وقت. تو غزوہ احد کے اندر اس نے حملہ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہوا. تو حضرت سعد فرماتے تھے کہ میرے نزدیک سب سے برا شخص اگر کوئی ہے تو وہ میرا بھائی عتبہ ہے، اور اگر میں کسی کے خون کا پیاسا ہوں تو وہ دھرتی پر ایک ہی بندہ ہے اور اس کا نام عتبہ ہے. اس نے میرے آقا کا چہرہ انور زخمی کیا ہے، اس لیے میں اس کے خون کا پیاسا ہوں، اگر مجھے مل جائے تو میں اس کو قتل کر جاؤں. اس حد تک حضور سے محبت تھی کہ رشتے بھی قربان کر رہے ہیں. اگرچہ میرا بھائی ہے لیکن میرے آقا کا دشمن ہے، اور اس حد تک دشمن کہ میرے آقا کا چہرہ اس نے زخمی کیا ہے. اس چہرے کی تو رب بھی قسمیں اٹھاتا ہے، اس پہ حملے کر کے اس نے زخمی کیا. تو جتنا میں اس کے خون کا پیاسا ہوں اتنا میں کسی کے خون کا پیاسا نہیں ہوں. اس حد تک حضور علیہ السلام سے پیار تھا. اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت کا عالم. ایک مرتبہ آپ مدینہ منورہ کے بازاروں میں سے ایک بازار میں تشریف لے گئے. وہاں کچھ لوگ جمع تھے، مجمع لگا ہوا تھا، اور ایک آدمی اونٹنی پہ سوار ہے اور وہ پوری پوری آوازیں چیخ چیخ کر نکال رہا ہے، ناگوار سی آوازیں، جو سنتا ہے اس کو کراہت ہوتی ہے، اس طرح کی آوازیں نکال رہا ہے. آپ مجمع کے قریب ہوئے اور ایک آدمی سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں لوگ جمع ہیں اور یہ کیسی آوازیں نکال رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ شخص مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی گستاخی کر رہا ہے. آپ طیش میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اور آپ مجمع کو ہٹاتے ہوئے اس کے پاس چلے گئے اور اسے فرمانے لگے اے دشمن خدا، اے دشمن رسول، کیا تو اس شخص کو برا کہتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لایا؟ سبحان اللہ. ذرا کہیں یہ جو مولا علی کی شان ہم بیان کرتے ہیں نا، آج کی بات نہیں، ہمارے آقا نے بھی بیان کی ہے اور آقا سے سن کے ان کے صحابہ بھی بیان کرتے تھے. اب مجمع بھی لگا ہوا ہے، سامنے دشمن مولا علی بھی کھڑا ہے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے قصیدے گا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں اے دشمن خدا، دشمن رسول، تو اس شخص کو برا کہتا ہے، کیا تجھے پتا نہیں علی وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے پہلے ایمان لایا ہے؟ اور آپ فرمانے لگے کیا تجھے پتا نہیں ہے علی وہ ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھی ہے. حضرت علی خود فرماتے ہیں نا، حضور نے پیر والے دن اعلان نبوت کیا ہے اور منگل والے دن میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی ہے. تو آپ فرماتے ہیں اسی چیز کا حوالہ دیتے ہیں، کیا تجھے پتا نہیں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ علی نے نماز پڑھی ہے؟ اور تجھے پتا نہیں علی وہ شخص ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے لگتے جگت جگر حضرت فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کیا تھا. اور تجھے پتا نہیں علی وہ شخص ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جنگوں کے اندر، غزوات کے اندر علم اٹھانے والا ہوتا تھا اور حضور علیہ السلام کی طرف سے قیادت کیا کرتا تھا. اس طرح قصیدے گائے. اور اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب اس کے لیے بد دعا کی. اس کو کہنے لگے، کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پہلے ایک بات ذکر کروں پھر آپ کو بد دعا کی سمجھ آئے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کو دعا دی تھی، اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ سعد جب بھی تجھ سے کوئی بھی دعا کرے اس کی دعا کو قبول کر لے. یہ حضور نے دعا دی. اب حضور نے جب دعا دے دی ہے یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات بن گئے. جو بھی دعا کرتے قبول ہو جاتی تھی. اسی لیے صحابہ کرام کو، صحابہ کو علم تھا، اس لیے صحابہ ڈرا کرتے تھے حضرت سعد کو تکلیف دینے سے کہ
کہ کہیں ہم ان کو تکلیف پہنچائیں، کوئی اذیت پہنچائیں تو ہمارے لیے بد دعا ہی نہ کر دیں۔ تو صحابہ ڈرا کرتے تھے حضرت سعد کو تکلیف دینے سے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مولا علی شرح خدا کے قصیدے اس کو سنائے، شان بیان کی، اس کے بعد آپ نے قبلہ کی جانب چہرہ کر دیا اور قبلہ کی طرف چہرہ کر کے بد دعا کرنے لگے اس شخص کے لیے، اور آپ فرماتے ہیں اے اللہ یہ تیرے ایک دوست کا دشمن ہے اور تیرے ایک دوست کی گستاخی کر رہا ہے، یا اللہ جب تک یہ مجمع یہاں موجود ہے اس مجمع کے جانے سے پہلے اسے اپنی قدرت کے نشان دکھا، اپنی قدرت دکھا اس کو، اور اس کو عبرت کا نشان بنا دے۔ اور یہ دعا کی، ابھی حاضرین وہاں ہی تھے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل پڑے، لیکن وہ جو شخص اونٹنی پہ سوار تھا ایک دم اس کی اونٹنی حرکت میں آئی، کبھی ادھر دوڑتی ہے کبھی ادھر دوڑتی ہے اور اس سے بے قابو ہو گئی۔ وہ سنبھالتا رہا لیکن قابو میں نہیں آتی ہے، ایک دم اس نے جھٹکا دیا اور اس بدبخت کو زمین پہ دے مارا، اتنے زور سے وہ زمین پہ لگا کہ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، اس کا سر پھٹ گیا، دماغ پھٹ گیا اور اسی وجہ سے وہ مر گیا اور واصل جہنم ہو گیا۔ تو یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا بھی تھی، اور دشمن مولا علی کا کیسا انجام ہوا آپ یہ بھی سن کے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اہل بیت اطہار کے دشمن یہ نہیں کہ اس دور میں ہیں تو اس وقت نہیں تھے، صحابہ کے دشمن اب ہیں تو اس وقت نہیں تھے، یہ پرانی مرض چلی آ رہی ہے، یہ پرانی بیماری چلی آ رہی ہے، اور ان کی روحانی اولاد آج تک موجود ہے، اور یہ قیامت تک اسی طرح دشمن اہل بیت دشمن صحابہ رہیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سچے غلام ہیں وہ ان کا دفاع کرتے رہیں گے، ان کے قصیدے پڑھتے رہیں گے اور ان کی شانوں کو بیان کرتے رہیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار سے محبت تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتنوں کا دور تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جب اختلافات کا دور ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان فتنوں نے جنم لیا، تو اس دور کے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشہ نشین ہو گئے، مدینہ منورہ میں ایک مقام پر آپ گوشہ نشین ہو گئے، اور آپ یہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ یہ جو فتنے ہیں ان فتنوں سے مجھے محفوظ رکھ، یہ دعا کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی آ جاتا آپ کے پاس ان فتنوں کے بارے میں پوچھتا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان فتنوں کے بارے میں کوئی بات کرتا تو آپ فرماتے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ان قریب میرے بعد ایک فتنہ آئے گا، اور اس فتنے میں جو سونے والا ہے وہ بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا، یعنی جو سو رہا ہے وہ بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو بیٹھنے والا ہے وہ چلنے والے سے، وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ میں گوشہ نشین اس لیے ہو گیا ہوں کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور ان فتنوں سے میں محفوظ رہنے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا بھی مانگ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتا رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس فتنے کی ہمیں خبر دی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ جو سو جائے گا، مطلب کیا ہے کہ جو ان فتنوں کے بارے میں ذرا بھر بھی خبر نہیں رکھتا تو پھر وہ سب سے بہتر ہے، وہ خبر ہی نہیں رکھتا نہ ادھر کی نہ ادھر کی، بس وہ لا علم رہتا ہے ان فتنوں سے، تو وہ بہتر ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے والے تھے۔ آپ کو انصار صحابہ سے بڑی محبت تھی، انصار صحابہ میں بعض مہاجرین ہیں اور بعض انصار ہیں، انصار صحابہ سے آپ کو بڑی محبت تھی۔ انصار وہ تھے جنہوں نے مہاجرین کو مدینہ منورہ میں جگہ دی اور ان کے ساتھ تعاون کیا، ہر طرح کے حوالے، ہر طرح سے ان کے ساتھ مدد کی۔
وہ انصار تھے، انصار سے آپ کو بڑی محبت تھی۔ آپ کا بیٹا عامر وہ پوچھتا ہے ایک دن، ابا جان آپ کو انصار سے بڑی محبت ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے مجھے کوئی تکلیف ہے؟ اب یہ تجھے بیٹا ہے نا تو بیٹے سے بات اس طرح بات کر سکتا ہے، مجھے کوئی تکلیف ہے، مجھے ان سے محبت ہے؟ وہ کہنے لگے ابا جان تکلیف کی بات تو نہیں ہے، لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے جس قدر آپ ان سے محبت کرتے ہیں کسی اور سے محبت نہیں کرتے، آگے وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے پھر وجہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انصار سے محبت وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے۔ انصار سے محبت وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے، اور انصار سے بغض وہی رکھے گا جس کے دل میں منافقت ہے۔ تو اس لیے میں انصار سے محبت کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ایمان والا ہی انصار سے محبت کرتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں بھی شریک ہوئے، اور جنگوں کے اندر شریک ہونے کا انداز آپ کا بڑا ہی اعلیٰ تھا۔ سب سے پہلا اسلام کی خاطر جو خون بہایا گیا ہے کسی کافر کا وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہایا۔ اسلام کی خاطر کسی کافر کا جو سب سے پہلا خون بہایا گیا، یہ اعزاز حضرت سعد کو حاصل ہوا ہے۔ جب آپ ایمان لائے نا تو کیونکہ ابھی ابتدائی اسلام تھا، چھپ چھپ کر گھاٹیوں میں جا کر نمازیں پڑھا کرتے تھے صحابہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ ہوتے ایک گھاٹی میں چلے، کچھ دوسرے صحابہ دوسری گھاٹی میں چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے گروہ کے ساتھ ایک گھاٹی میں مکہ مکرمہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں مشرکین کا ایک گروہ آ گیا، اور جب وہ آئے نا انہوں نے مسلمانوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا جو ان کی عادت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنا شروع کر دیا، اسلام کے خلاف انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی اور مذاق اڑانے لگے، یہ چند بندے ہیں، یہ ایک جماعت بن رہی ہے، یہ چند بندوں کا ایک نیا دین آ گیا ہے، طرح طرح سے باتیں کرنے لگے، اور اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف باتیں ہو رہی تھی، مذاق اڑا رہے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کا جو تھوڑا سا گروہ تھا یہ ان کے ساتھ لڑائی کرنے لگا، ان کو جواب دیا تو لڑائی ہو گئی۔ جب قتل و قتال تک بات پہنچی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ادھر ادھر دیکھا کوئی چیز ہاتھ میں آتی ہے کہ نہیں، تو آپ کو پاس ہی ایک تیز لوک والی اونٹ کی ہڈی ملی، آپ نے وہ پکڑی اور ایک مشرک کو ماری۔ جب اس کو ماری نا اتنی زور سے یہ لگی، ایمان کی ضرب تھی، اتنی زور سے لگی کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور اس طرح جب وہ زخمی ہوا تو دوسرے سارے بھاگ گئے۔ مسلمانوں کو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت بھی مسلمانوں کی، اور یہ پہلا خون تھا جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرب سے ایک کافر کا اسلام کی خاطر بہایا گیا ہے۔ یہ اعزاز حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ اور ایک جنگ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، ایرانیوں کے ساتھ یہ جنگ تھی، دریائے دجلہ سامنے ہے، اور ایرانیوں کو اب پتہ چل گیا ہے کہ مسلمان دریا کے پار تو آ نہیں سکتے، یہ ہماری طرف دریا کو پار کر کے آئیں گے تو پھر ہمارے ساتھ جنگ کریں گے نا۔ تو جب یہ دریا کو پار ہی نہیں کر سکتے، کشتیاں تو ہے نہیں، جتنی وہاں کشتیاں تھیں وہ ساری کی ساری ایرانی لے گئے۔ اب کشتی ہے ہی کوئی نہیں کہ جس میں، اور پلے تو اس وقت رواج نہیں ہوتا تھا پلوں کا، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، اونٹنیاں ہیں، ان پر سوار ہیں، اب دریا کیسے پار کریں گے؟ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم دریا کے اندر اپنی سواریاں ڈال دیتے ہیں اور دریا کو عبور کرتے ہیں۔ یہ جذبہ دیکھیں گے ایمانی کہ ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ان کے خلاف لڑیں گے اور
3 ارب کا اس جنگ میں فائدہ ہوا تھا مسلمانوں کو، 3 ارب کا۔ اب اتنا بڑا مال تھا ان کے پاس، اور پھر یہ اسلام کے دشمن بھی تھے، تو جنگ کریں گے مسلمانوں کو فائدہ کتنا زیادہ ہوگا۔ اب ہوا کیا، آپ نے ایک خطبہ دیا، انہیں سمجھایا اور پوچھا کہ ڈال دو گے دریا میں سواریاں؟ اور اس موقع پر جس دن سواریاں ڈالنی تھی دریائے دجلہ میں، اس دن پانی بھی بڑا جوش مار رہا تھا اور جھاگ باہر پھینک رہا تھا، اس قدر پانی تیزی سے اور زیادہ چڑھ آیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دی۔ عاصم نے 60 بندے ان کے ساتھ تھے اور 60 بندوں کا گروہ دریائے دجلہ کے اندر سواریاں ڈال دیتا ہے۔ اب یہ سواریاں ڈال دی دریائے دجلہ میں، پانی اتنا زور پر ہے اور اوپر چڑھا ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جو گزرے وہ آپس میں باتیں کرتے گزر رہے تھے، اور اس طرح گزر رہے تھے کہ جیسا کہ خشکی پر چلتے ہوئے گزر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ پانی میں سواریاں ہیں۔ اس طرح اوپر سے تیرتی ہیں سواریاں، پار جاتی ہیں۔ جب وہ 60 بندے گزر گئے نا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے باقی لشکر کو بھی حکم دیا کہ چلو ٹھیک ہے، تم بھی اپنی سواریاں ڈالو اس میں۔ سارا لشکر دریائے دجلہ میں ڈال دیتا ہے سواریاں، اور اس طرح پورا لشکر دریائے دجلہ سے دوسری طرف چلا جاتا ہے پار ہو۔ اب یہ ایمانی جذبہ تھا، سواریاں ڈال دی، وہاں چلے گئے۔ جب گئے نا، یامیوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، کشتیاں ہیں نہیں، سواریاں پانی میں ڈال کے، اتنا بڑا جذبہ، اس طرح یہ پار آ گئے ہیں، تو انہوں نے دوڑ لگا دی، بھاگ گئے۔ کفر بزدل ہے، یہ یاد رکھیں، کفر بولیے، اور ایمان طاقت والا ہے، پاور والا ہے، جذبے والا ہے۔ تو یہ ایمان ہی تھا نا جو ان کو لے کر گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے سارے اسباب ختم کر دیے، کشتیاں لے گئے ہیں، اب کیسے آئیں گے؟ وہ ادھر مذاق اڑا رہے تھے، اور ادھر مسلمانوں کا جذبہ دیکھیے نا، دریا میں سواریاں ڈال کے پار ہوتے ہیں۔ جب آ گئے نا سارے، تو انہوں نے دوڑ لگا دی اور سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ پھر 3 ارب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مال غنیمت عطا فرمایا۔ تو یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں مسلمانوں نے جنگ فتح کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے منظور نظر ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عزت والے ہیں، اور حضور علیہ السلام وفات کے وقت کن صحابہ سے، کن اشخاص سے راضی تھے، ان میں ایک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کے جمیع صحابہ کرام کی سچی محبت اور غلام نصیب فرمائے۔